بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. ہم لوگ عمدۃ الاحکام میں آج حدیث نمبر 96 یعنی باب القراءۃ فی الصلاۃ، اس باب میں تیسری حدیث پڑھنے جا رہے ہیں. جی پڑھیں شیخ. جی نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فصلى العشاء الأخيرة فقرأ في إحدى الركعتين بالتين والزيتون فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه صلى الله عليه وسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد. فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سلوه بأي شيء يصنع ذلك؟ فقال لأنها صفة الرحمن عز وجل فأنا أحب أن أقرأها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله تعالى يحبه. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى فإنه يصلى وراءك الكبير والضعيف وذوي الحاجة. يصلي وراءك فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. باب ترك الجهر بسم الله الرحمن الرحيم. عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. وفي رواية صليت مع ابي بكر وعمر وعثمان فلم اسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. ولمسلم صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فكانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. بس يا شيخ بس کافی ہے اتنا پڑھ لیتے ہیں پھر اس کے بعد انشاءاللہ دیکھتے ہیں وقت. چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. باب القراءۃ فی الصلاۃ، اس باب میں عمدۃ الاحکام میں ہم لوگ تیسری حدیث پڑھنے جا رہے ہیں، یعنی حدیث نمبر 96. حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی علیہ السلام کو میں نے مغرب میں سورۃ الطور پڑھتے ہوئے سنا. سورۃ الطور 2 صفحات سے زائد پر مشتمل ہے اور عموماً نبی علیہ السلام کی نماز طوال مفصل میں سے ہوتی تھی. مغرب کی نماز طوال مفصل یعنی وہ صورتیں جو بالکل چھوٹی چھوٹی ہیں، سورۃ الکافرون، اخلاص، نصر، لہب اور اسی طرح جو بھی چھوٹی صورتیں ہیں، ان میں سے عموماً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں ہوا کرتی تھیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عادت کے برخلاف سورۃ الطور بھی پڑھی ہے. اس کا حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ نے مشاہدہ کیا، سماع کیا، اسی لیے وہ بیان کر رہے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو یہ پڑھتے ہوئے سنا. اس سے پتہ چلتا ہے اس حدیث سے کہ مغرب کی قرات بھی طویل ہو سکتی ہے. مغرب میں طویل قرات کا جواز ہے اور عموماً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مغرب کی قرات سے متعلق
یہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختصر کیا کرتے تھے، لیکن معمول کے برخلاف کبھی طویل بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ اس سے ایک مسئلہ یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ مغرب کی نماز جہری ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبیر ابن مطعم نے سورۃ الطور پڑھتے ہوئے سنا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ بلند آواز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے ہیں تبھی جا کر حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ عنہ نے اس کا سماع کیا، تو پتہ یہ چلا اس سے یہ بھی کہ مغرب کی نماز جہری ہے۔ اس کے بعد جو 97 الحدیث السابع والتسعون ہے، حدیث نمبر 97، حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی علیہ السلام نے سفر میں آخری عشاء کی نماز پڑھائی، یعنی عشاء کی نماز۔ اب العشاء الاولیٰ کہیں گے تو مغرب ہو جائے گی، العشاء الاخرہ کہیں گے تو یہ اس سے مراد عشاء کی نماز ہو جائے گی۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والتین والزیتون سورت پڑھی۔ یہ سفر کا حال بیان کر رہے ہیں حضرت براء بن عازب، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے عالم میں، سفر کی حالت میں سورۃ التین پڑھی۔ تو مطلب یہ ہے کہ جہاں العشاء الاخیر کا معنی کیا بولے تھے؟ العشاء الاخیر کا معنی کیا بولے تھے شیخ؟ عشاء کی نماز، العشاء الاخرہ کہیں گے عشاء کی نماز، العشاء الاولیٰ اگر کہیں گے تو وہ مغرب کی نماز ہو جائے گی۔ یعنی جس طرح عمومی طور پر ایک انداز ہوتا ہے شام کی نماز بولیں گے، تو شام کا اطلاق تو ویسے دونوں پر ہوئے گا، مغرب پر بھی ہوئے گا، عشاء پر بھی ہوئے گا، تو اس اعتبار سے العشاء الاولیٰ العشاء الاخرہ اس طرح تفریق ہوگی۔ تو یہ نبی علیہ السلام نے جو سورۃ التین پڑھی، یہاں اس کا جواز بتلانے کے لیے کہ اصل میں قصار مفصل مغرب میں پڑھی جاتی ہیں، وسط مفصل عشاء میں پڑھی جاتی ہیں، طوال مفصل فجر میں پڑھی جاتی ہیں۔ لیکن اگر وسط مفصل یا طوال مفصل مغرب میں یا عشاء میں ہو جائے یا قصار مفصل بھی ہو جائے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، جواز ہے۔ لیکن عمومی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز میں وسط مفصل سے پڑھا کرتے تھے، یعنی وہ صورتیں جو درمیانی ہیں، جس طرح بعد میں ایک حدیث آ رہی ہے، اس کی مزید وضاحت صورتوں کی مثال کے ساتھ ہو جائے گی۔ اور اس سے ایک دوسرا مسئلہ یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ نماز سفر کی حالت میں مختصر ہونی چاہیے، کیونکہ سفر ایک انسان کو مصروف رکھتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر تخفیف رکھی ہے کہ جو 4 رکعت والی نماز ہے اس کو 2 رکعت پڑھنے کی اجازت دی گئی۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تخفیف ہے، تو سفر میں اس وجہ سے کہ انسان تھکا بھی ہو سکتا ہے، اس کے اور بھی کچھ مصروفیات اس کے سر پہ گویا کہ ایک کام سوار ہے، تو ایسے صورت میں اللہ تعالیٰ نے خود 2 رکعت کی اس کو تخفیف کر دی، تو پھر اب مزید اس کو قرات طویل کر کے وہ 2 رکعت 4 رکعت کے برابر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ مسافر ہے، مسافر کے حال کا لحاظ کرنا ضروری ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی اعتبار سے عشاء کی نماز میں سورۃ التین والزیتون پڑھی۔ اس کے بعد تیسری چیز یہ ہے کہ کوئی بھی سورت پڑھے بالکل اچھی آواز میں پڑھنا چاہیے۔ ایسے بیزارگی کے عالم میں جس طرح کوئی انسان ایک سر سے ایک ذمہ داری جیسے ادا کرتا ہے، ایسے کوئی ایسی تلاوت نہ کرے، بلکہ ایسی تلاوت جو سامعین کو بھی خشوع و خضوع پر ابھارے، کیونکہ یہاں پر صحابی بیان کر رہے ہیں فما سمعت احدا احسن صوتا او قراءة من، نبی علیہ السلام سے بہتر آواز اور بہتر قرات میں نے نہیں سنی۔ تو یہ بیان صحابی کا یہ بیان ہمیں بتلاتا ہے کہ قرات بہت ہی اچھے انداز میں اللہ تعالیٰ نے جتنی آواز دی ہے اس کو اچھے انداز میں اس کو پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔
اس کے بعد حدیث نمبر 98 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک سریے پر ایک آدمی کو امیر بنا کر بھیجا، تو وہ نماز میں آخری رکعت میں یعنی دوسری رکعت میں جو جہری نماز ہوتی اس میں سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے، اور سورہ اخلاص ہی سے ان کی قرأت ختم ہوتی تھی۔ اب لوگوں نے کچھ نہیں کہا، چونکہ امیر سریہ ہیں، خاموش رہے۔ جب نبی علیہ السلام کی خدمت میں واپس پہنچے تو کہا کہ یہ جو امیر تھے سریے کے ایسا کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، پوچھ لو کیوں کیا کرتے تھے ایسے، کیا بات ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے پوچھنے کے لیے کہا وہ پوچھے تو انہوں نے بتایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت پر مشتمل صورت ہے اور میں اس کو پسند کرتا ہوں، اس کو پڑھنا پسند کرتا ہوں بار بار۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انہیں خبر دے دو، انہیں بتاؤ کہ اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے۔ تو یہ دیکھیے ایک امیر کے سریے میں مختلف کام ہوتے ہیں، تو کہیں اس سے ٹکرا لینا یا اس کی بات پر جھٹ اعتراض کر دینا یہ بھی ضروری نہیں۔ خاموشی اختیار کی جا سکتی ہے جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رہنمائی کا علم نہ ہو۔ یہاں پر صحابہ کچھ نہیں کہے، خاموش رہے، کیونکہ انہیں خود ابھی اس تعلق سے اس طرح کی کوئی بات اس سے پہلے سننے میں نہیں ملی تھی، تو خاموشی اختیار کی۔ پھر جب نبی علیہ السلام کے پاس پہنچے تو معاملہ رکھا۔ تو یہ جو بات کو پہنچانا ہے امیر کی، تو کیا اس کو نمیمہ کہیں گے؟ کیا ہے مشائخ؟ جواب دیں تھوڑا سا تاکہ تھوڑی نشاطگی آئے۔ یہ جو امیر نے ایک کام کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے جا کر بتلایا امیر نے ایسا ایسا کیا ہے، تو کیا یہ ایک غیبت ہو جائے گی یا اس کو چغلی کہیں گے؟ کیا کہیں گے اس کو؟ کیا بتلائیں، تھوڑا اس پر روشنی ڈالیں۔ نمیمہ تو نہیں ہوگا انشاءاللہ، جی کیونکہ یہ ان کی تو جو ہے ذمہ داری ہے نا کہ وہ، اس لیے کہ وہ تو جو مبعوث تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، تو ان کی مطلب ان سے اگر کوئی جو خلاف معمول کوئی عمل اگر جو مطلب سرزد ہوتا ہے تو اس کی خبر تو وہ اچھا مطلب دینا پڑے گا اوپر، مطلب اچھا جنہوں نے ان کو جو معبود کیا تھا، چلیے تو اس حساب سے تو شاید نمیمہ تو نہیں ہوگا۔ ٹھیک، اور بھی کچھ خیال یا کوئی وضاحت کریں مزید؟ جی شیخ فضیل، شیخ علیم۔ جی شیخ، نمیمہ تو نہیں ہے انشاءاللہ، جی اصلاح کی خاطر ہو سکتا ہے۔ جی ہاں شیخ فضیل۔ نئی چیز ان کو محسوس ہو رہی تھی، تو اس کے متعلق شاید وہ استفسار کیے ہوں گے کہ کیوں ایسا یہ کر رہے تھے سوال۔ جی بالکل، نیا ایسا کرنا ان کو ایک اچھمبا لگا ہوگا کہ یہ کیوں ایسا ہر نماز میں ایسا اختتام کر رہے ہیں، تو اس کے متعلق وہ دریافت کرنا چاہ رہے تھے ہوں گے۔ نمیمہ تو ہرگز نہیں ہو سکتا۔ جی ٹھیک ہے، دیکھیے اصل میں بات یہ ہے، نمیمہ کہتے ہیں نقل الکلام علی وجہ الافساد۔ نمیمہ کی تعریف یہ ہے ادھر کی بات ادھر لگانا فساد مچانے کے لیے، تب جا کے اسی کو نمیمہ کہتے ہیں۔ ادھر کی بات ادھر پہنچانا یہ ایک قاصد کا بھی کام ہو سکتا ہے، صبح سے شام تک اس کا کام ہی یہی رہے گا، یا جو آفس بائی یا جو بھی ٹی بائی رہتے ہیں ان کو یہی کام لگاتے ہیں، تم یہ جاؤ ادھر جاؤ بولو، یہ تو ایک آرڈر کی طرح ہوا۔ لیکن اگر آپ وہ نہیں بھی بولیں، کوئی بات کوئی نقل کرتا ہے افساد کے لیے نہیں بلکہ اصلاح کے لیے، تو پھر یہ نمیمہ شمار نہیں ہوگا، چغلی شمار نہیں ہوگی۔ اور ان کا مقصد یہ تھا کہ بھئی ہم کو مزید علم حاصل ہو کہ کیا بات ہے کہ یہ اس طرح کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وضاحت طلب کر لیں۔ اسی طرح کا ایک واقعہ اس وقت بھی ہوا تھا جب عبداللہ ابن ابی نے جنگ غزوہ بنی المصطلق سے واپس ہوتے ہوئے ایک بات کہی، لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، کہ وہاں چل کے ہم لوگ مدینہ چل کے جو عزت دار لوگ ہیں وہ گھٹیا لوگوں کو نعوذ باللہ ہم نکالیں گے۔ اس طرح کی بات اس نے کہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے۔
ایک صحابی سن لیے، سیدھے لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں اس بات کو نقل کیا. تو کیا یہاں پر دیکھیں کہ یہ بھی کیا نمیمہ میں ہے یا نہیں ہے؟ جی یہ مشاہد. تو مطلب آلریڈی جو فساد چل رہا تھا ہاں اس کی روک تھام کے لیے انہوں جو ہے لا کے خبر پہنچائے، سمجھے، جی جی اصلاح کی خاطر ہی. بالکل. تو یہاں پر بھی وہی بات ہے کہ اعلیٰ وجہ الافساد نے، اب وہ مزید وہاں پر فساد مچانا یا بگاڑ پیدا کرنا نہیں چاہ رہے تھے، وہ یہاں اصلاح ہی چاہ رہے تھے کہ یہ مسلمانوں کی صفوں میں جو پھوٹ ڈالنے کی یہ منافقین کوشش کر رہے ہیں اس پر روک لگائی جائے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچائی گئی. تو النمیمہ هو نقل الکلام اعلی وجہ الافساد، فساد مچانے کے لیے ایک بات کو دوسری جگہ نقل کرنا، پہنچانا، یہ نمیمہ اور چغلی کہلاتا ہے. اگر وہی بات دوسروں تک پہنچاتے ہیں ہم اصلاح کے خاطر تو یہ نمیمہ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے مشائخ، تو یہ بات ہمیں اس تعریف کی روشنی میں ذہن میں رکھنا ہے. تو چلیے انہوں نے پہنچا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بالکل جھٹ فیصلہ نہیں کیا، ان سے کہا کہ بالکل وہ بتائیں کہ کیا بات ہے، کیوں ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی وضاحت طلب کی، اور پھر جب انہوں نے یہ بات بتلائی کہ وہ اللہ کی صفت پر مشتمل صورت کو پسند کرتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی اللہ کی محبت کی خوشخبری دے دی. تو یہ کچھ آداب ہیں قائد کے ماتحت رہتے ہوئے کس طرح تصرف کرنا چاہیے، اور اس کو بعد میں جب معاملہ ختم ہو تو آرام سے اس کو علم کی روشنی میں حل کرنے، معلوم کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. تو شیخ یہ ایک سوال ہے کہ یہ صحابی جو ہے نا اپنی ہر ایک دوسری رکعت کو مطلب سورہ اخلاص پر ختم کرتے تھے، تو اس کی صورت کیا ہے؟ مطلب ایسے بھی بن سکتی کہ ہم لوگ یہ دوسری رکعت میں کوئی اور صورت پڑھیں پھر ساتھ میں جو ہے بسم اللہ بول کے سورہ اخلاص کو بھی ملا لیں، ایسا بھی ہو سکتا ہے، یا صرف جو سورہ اخلاص ہی پڑھنا ہے وہ تھوڑا نہیں بتائیے. وہ کھانا اس میں دیکھیے فکان یقرأ لاصحابہ فی صلاتہم فیختم بقل هو اللہ احد. تو اس میں صرف قل هو اللہ احد پڑھتے تھے ایسی بات نہیں ہے، بلکہ وہ ایک کوئی صورت پڑھتے تھے، پڑھنے کے بعد مزید اس کا اختتام اس قرات کا وہ سورہ اخلاص پر کیا کرتے تھے. جی میں یہاں پر ایسا کیا تو پھر لوگ جو ہے اعتراض کریں گے ایسا کیوں کریں، ایک دم عجیب و غریب چیز آپ لا رہے ہیں. وہ حدیث پیش کرے تو نہیں، وہ تو صرف جو سورہ مطلب ہے کہ آخری اپنی مطلب دوسری رکعت تو صرف جو سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے، ایسا ہے سو آپ ایسا دوسری صورت پڑھیں تو پھر ساتھ میں ملانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو صرف آپ صرف جو ہے نا سورہ اخلاص پڑھو بس. ایسا اصل میں کیا بلکہ ہے جو مطلب بعض لوگ لوگوں کو بتایا. معلومات نہیں رہتی، تو پھر ان کو تھوڑا سا تعجب ہوتا. تعجب جب صحابہ کرام کو ہوا تھا تو پھر ان لوگوں کا تعجب تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو ایسے ساری جو سنتیں ہیں وہ جب درس میں کبھی ذکر ہوں گی، پھر اس کے بعد اس کو پڑھا جائے گا تو لوگ آسانی سے سمجھ پائیں گے اور اس کو تطبیق دیں گے. ورنہ ایک سنت صرف ہمیں امام کو معلوم ہوتی ہے، پیچھے والوں کو معلوم نہیں ہے، تو ان کے لیے بہت زیادہ ایک نئی چیز اور حیرت میں ڈالنے والی چیز تو بنتی ہے. تو ایسی ساری چیزیں ہیں جو بھی سنتیں ہم عمل کرنا چاہ رہے ہیں اور مقتدیوں کو اس کی طرف نشاندہی کرنا چاہ رہے ہیں، بتلانا چاہ رہے ہیں، تو پہلے درس میں اس کی وضاحت ہو جائے تب لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یہ صحیح طریقہ ہے، ہم نے حدیث سنی ہے، اب یہ اس کی تطبیق ہو رہی ہے، تو پھر وہ لوگ اطمینان سے اس پر عمل کریں گے. ورنہ جہاں بھی ایسے کوئی لوگوں کو اس کا علم نہیں رہتا، ایسے کچھ پڑھا دیتے ہیں تو پھر لوگ خواہ بہت زیادہ اچنبھے میں پڑ جاتے ہیں اور بہت زیادہ اس پر سوالات اٹھاتے ہیں. تو ان کو پہلے سے اس طرح کی معلومات پہنچا دیں، پھر اس کے بعد عمل کریں گے تو انشاءاللہ وہ آسان رہے گا. دوسری چیز اس میں ان تفضیل بعض القرآن علی بعض، یہ نبی علیہ السلام نے جو بتلایا کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے، آپ ان کو بتلا دو. تو یہ جو صورت ہے یہ اس کی فضیلت خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے مکتوب ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیان کردہ ہے کہ اس کو تعدل ثلث القرآن بھی کہا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید بھی کر دی اور بتلا دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات پر مشتمل ہے. یہ جو اس کو پڑھنا پسند کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ان کو محبت کرتا ہے.
تو یہ چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ثابت ہے، اور کوئی بھی صورت کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ہمیں نصوص کا خیال کرنا چاہیے. نصوص میں اگر اس کی وضاحت ہو تو اس طرح کی فضیلت بیان کریں، ورنہ کوئی بھی صورت، یوں تو پورا قرآن برکت کا ذریعہ ہے، ہدایت کا ذریعہ ہے، شفا کا ذریعہ ہے، لیکن کسی خاص صورت سے متعلق کوئی فضیلت ہم بیان کرتے ہیں تو اس کے لیے نصوص سے دلائل ہونے چاہیے. جس طرح یہاں پر یہ نبی علیہ السلام سے ثابت ہوا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات پر مشتمل صورت ہونے کی وجہ سے اس کی فضیلت ہے. اچھا، اس کے بعد ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں. حدیث نمبر 99 حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے حضرت معاذ سے کہا تھا تو تم نے کیوں نہیں سبح اسم ربک الاعلی پڑھا، والشمس وضحاها پڑھا، واللیل اذا یغشی پڑھا؟ کیونکہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی نماز کے طویل ہونے سے متعلق ایک شکایت پہنچی تھی. اس سے پہلے بھی سوال آیا تھا کہ کیا یہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے متعلق بھی اس طرح کی کوئی بات ہے. تو یہ حدیث جو ہے بیان کر رہی ہے کہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی طویل نماز کی بھی بات پہنچی تھی. تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب حاضری دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بیان کیا کہ تم یہ صورت عشاء میں پڑھا کرو، سبح اسم ربک الاعلی والشمس اور واللیل، یہ ساری چیزیں پڑھی جانی چاہیے. یہ طوال مفصل نہیں بلکہ یہ وسط مفصل ہے، اس کو متوسط المفصل بھی کہتے ہیں. تو یہ آخر میں ایک جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمومی طور پر کہا، فَإِنَّهُ يُصَلِّي وَرَاءَكَ الْكَبِيرُ وَالضَّعِيفُ وَذُو الْحَاجَةِ. آپ کے پیچھے بہت سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں. آپ اگر صحت مند ہوں، آپ نوجوان ہوں، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ پیچھے جو لوگ ہیں ان کا خیال نہ رکھیں، بالکل خیال کرنا چاہیے. اس کی تاکید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. اور اسی طرح لوگوں کے ساتھ نرمی برتی جائے اور لوگوں کے معاملے میں بہت نرمی سے کام لیا جائے. ان کو مزید اتنا زیادہ مکلف نہ کریں کہ وہ اس کو برداشت نہ کر سکیں. خاص طور پر یہ قرات وغیرہ سے جو متعلق مسئلہ ہے، اتنی طویل نماز پڑھانا، یہ اس کو یہ سمجھنا کہ یہی صحیح طریقہ ہے، یہ سنت کے برخلاف ہے. کہ جب لوگوں کو نماز پڑھائیں آپ تو اتنی ہی نماز پڑھائیں جتنی وہ لوگ خوش اسلوبی سے پڑھ سکتے ہیں، ان کو اس میں ملل، اس میں بیزارگی یا تکلیف نہ محسوس ہونے پائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ تاکید کی ہے، بلکہ صورتوں کی مثال بھی دی. سبح اسم ربک الاعلی، الشمس والشمس واللیل، یہ ساری چیزوں کی مثال بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی. اس کے بعد ہم لوگ حدیث نمبر 100 الحدیث 100 یہ دیکھتے ہیں. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی علیہ السلام اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہم، ان کے پیچھے انہوں نے نماز پڑھی تو ان کی نماز کا آغاز ہوتا تھا الحمدللہ رب العالمین سے. تو مطلب یہ کہ جو پہلی چیز ان کو سنائی دیتی تھی وہ ہوتی تھی الحمدللہ رب العالمین، سورہ فاتحہ کی پہلی آیت. دوسری روایت میں اس طرح ہے، اب یہاں دیکھیے بعض لوگ اس کو، یا بعض نسخے حدیث کو اس کو ایک الگ حدیث شمار کریں گے. ابھی یہاں پر تو وفی روایت کہہ کر یہ آگے بڑھے ہیں. وفي رواية صليت مع أبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحد منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. مزید وضاحت آ گئی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو آواز سے وہ نہیں پڑھا کرتے تھے. اور صحیح مسلم میں ایک اور روایت حضرت انس کی ہی اس طرح منقول ہے کہ میں نے نبی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھی، حضرت ابو بکر کے پیچھے، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہم کے پیچھے. تو تمام کے تمام نماز کو شروع کرتے تھے الحمدللہ رب العالمین سے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم ذکر نہیں کرتے تھے شروع میں. مطلب ہے کہ اتنا جہرن نہیں پڑھتے تھے کہ سامعین یعنی پیچھے مقتدی حضرات اس کو سن لیں. اب یہی جمہور کا مسلک ہے کہ جو سورۃ الفاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ہے وہ سرن پڑھا جائے. یہ سورۃ الفاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کو سب نے مستحب کہا جمہور نے. اب اس میں اختلاف جو ہے وہ کیا جہرن پڑھنا چاہیے نہیں پڑھنا چاہیے، آواز سے پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے. جمہور کا اس میں بھی اتفاق ہے کہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان سے جب صحابہ کرام نے نہیں سنا تو مطلب یہ ہے کہ جہرن نہیں پڑھنا چاہیے، جہرن پڑھنا مستحب نہیں ہے، سرن پڑھ لینا چاہیے. لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک استدلال یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم زور سے پڑھنا چاہیے سورۃ الفاتحہ سے پہلے. اب ان کی جو دلیل ہے اس تعلق سے وہ یہ کہ نبی علیہ السلام کی قرأت کیسے ہوا کرتی تھی، یہ حضرت انس ہی کی ایک حدیث ہے. اس کے اندر وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے تھے تو یمد بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو مد کرتے تھے اللہ پر، رحمان پر، رحیم پر. یہ وہ ہے کہ مد طبیعی جو 2 حرکت کا مد ہے، یہ صحیح بخاری میں یہ حدیث مذکور ہے. تو صرف یہ حدیث کی بنیاد پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ پڑھا کرتے تھے، جبکہ صحیح معنوں میں یہ اور ایک اس جیسی ایک اور حدیث ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت کے تعلق سے وہ بھی بیان کرتی ہیں کہ ایک ایک آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم. یہ نماز میں ایسا پڑھتے تھے بول کر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کو نماز سے متعلق بیان نہیں کیا گیا، نماز سے متعلق جوڑا نہیں گیا. تو یہ جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا استدلال ہے، یہ اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں جہرن بسم اللہ پڑھا کرتے تھے. تو یہ صحیح طریقہ یہی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دعائے استفتاح کے بعد پڑھا جائے گا، لیکن سرن پڑھا جائے گا اور جہرن نہیں پڑھیں گے. یہاں میٹنگ ختم ہو جائے گی تو ہم لوگ آج یہیں 100 حدیث پر رک جاتے ہیں. انشاءاللہ اس کے بعد باب سجود السہو سے ہم لوگ اس میں آغاز کرتے ہیں. نکتفی بہذا القدر وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. یہاں میٹنگ ختم ہو رہی ہے، نئی میٹنگ شروع کرتے ہیں.